1985 में एक मिस्टीरियस एस्थेटिक बंदे की डेथ होती है फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में। खामोशी से वो रहता है, उसकी कोई ख़ास तस्वीरें भी नहीं होती, चंद लोगों से वो मुलाकात करता है। उस इलाके के लोग उसको गुमनामी बाबा के नाम से पुकारते हैं। उसकी मौत के बाद एक अजीब व गरीब बात यह होती है कि उसके कमरे के अंदर से ख़त बरामद होते हैं, फ़ोटोग्राफ, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, किताबें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो उस शख्स को मिलाते हैं विद वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिसिंग मैन इन इंडियन हिस्ट्री, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो शख्स मरा है ये एक्चुअली बोस खुद थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो 1945 का प्लेन क्रैश था उसमें नेताजी सरवाइव कर गया और वो इंडिया वापस आ गए और बाकी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी खामोशी से देखते हुए कि इंडिया आज़ादी के बाद कैसे चलता है। जो एविडेंस है इट वाज नेवर कंक्लूसिव, और ये जो कहानी है इट रिफ्यूज्ड टू डाई, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस गायब हुए थे। 40 साल पहले ब्रिटिश राज ने उनको रखा हुआ था कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस के अंदर उनके घर में कलकत्ते में। पुलिस जो है वो हर दरवाजे को देखती थी, एजेंट जो हैं वो हर विजिटर को मॉनिटर किया करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बिलीव करती थी कि उन्होंने फाइनली कंटेन कर लिया है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। मगर एक सर्दी की रात सुभाष चंद्र बोस वैनिश्ड। उन्होंने इंडिया को क्रॉस किया भेस बदल के, उन्होंने फ्रंटियर को क्रॉस किया। ही एंटर्ड अफगानिस्तान, देन नाज़ी जर्मनी, फाइनली रेज्ड एन आर्मी इन सिंगापुर, और उसके बाद उन्होंने उस आर्मी के साथ इंडिया की तरफ मार्च किया जापान की फोर्सेस के साथ। ब्रिटिश से जंग लड़ी, गांधी जी को डिफाई किया, नेहरू को चैलेंज किया, लेफ्ट बिहाइंड अ वाइफ एंड अ डॉटर, और वो दुनिया के नक्शे से वैनिश हो गए एट द एग्जैक्ट मोमेंट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था। और अजीब व गरीब बात ये कि डेकेड्स के बाद जब उनकी डेथ को रिपोर्ट किया गया, इंडिया उनको क्यों ढूंढ रहा है। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, द मैन हु वाज कॉल्ड नेताजी। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस को उनके अपने घर के अंदर ही कैद किया हुआ है। ब्रिटिश राज ने उनको रिपीटेडली अरेस्ट किया। इस दफ़ा भूख हड़ताल के बाद उनको रिलीज़ किया गया जेल से, मगर उनको हाउस अरेस्ट के अंदर कैद कर दिया गया 38/2 इल्गिन रोड, कलकत्ता। पुलिस उस घर को सुबह शाम देख रही है, जो घर के अंदर जा रहा है उससे सवालात पूछे जा रहे हैं, जो करस्पॉन्डेंस ख़त घर से अंदर आते हैं घर के बाहर जाते हैं उनको खोला जाता है, उनको पढ़ा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ थी कि सुभाष चंद्र बोस कोई आम पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, क्योंकि ही हैड ऑलरेडी लेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने गांधी जी की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया था और ओपनली ये कहा था कि जो ब्रिटेन के एनिमीज़ हैं, ब्रिटेन के जो दुश्मन हैं, उनको इंडिया को लिबरेट कराना चाहिए। यूरोप ऑलरेडी जंग में था, दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई थी, और सुभाष चंद्र बोस के लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये सिर्फ एक यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। उनको नज़र ये आ रहा था कि ब्रिटेन जो है वो कमज़ोर हो रहा है, आर्मी जो है ब्रिटिश वो स्ट्रेच हुई है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई है, एम्पायर के ऊपर प्रेशर है। बोस ये बिलीव करते थे कि ये क्या बात है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ब्रिटिश राज कब इंडिया को आज़ाद कराएगा। उनका ये ख्याल था कि इंडिया डिज़र्व करता है अपनी फ्रीडम, मगर उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले उनको उस घर से भागना ज़रूरी था। कुछ हफ्ते के लिए बोस गायब हो जाते हैं पब्लिक व्यू से, मीटिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और अपने कमरे के अंदर वो बंद हो जाते हैं, दाढ़ी को अपनी बढ़ा लेते हैं। जो पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे उनका ख्याल था कि ये अब टूट गए, आइसोलेट हो गए हैं। ऑन द नाइट ऑफ 16 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस अपना रूप बदल लेते हैं, खुले कपड़े पहन लेते हैं, लंबा सा कोट, एक ब्रॉड कैप, चश्मे लगा लेते हैं, स्पेक्टिकल्स लगा लेते हैं आंखों पे। उनकी जो दाढ़ी है वो इतनी बढ़ गई है कि उनका चेहरा कंसील हो गया है। अब वो ट्रैवल करेंगे अंडर अ मुस्लिम आइडेंटिटी, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन। कवर स्टोरी ये थी कि मोहम्मद ज़ियाउद्दीन एक इंश्योरेंस एजेंट है नॉर्दर्न इंडिया से। एक प्रॉब्लम ये था कि सुभाष चंद्र बोस बंगाल से तलक रखते थे, पश्तो नहीं बोलते थे। जो डिस्गाइज था उनका, जो रूप उन्होंने बदला था, उसके लिए ज़रूरी ये था कि वो एक ऐसा शख्स बने जो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। रात को पुलिस ब्रिटिश बाहर खड़ी हुई है और साइड एंट्रेंस से सुभाष चंद्र बोस घर से बाहर निकलते हैं। बाहर एक गाड़ी इंतज़ार कर रही है, गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे हुए सीसर कुमार बोस जो उनके नेफ्यू थे। कलकत्ता पीछे रह गया, हर चेक पोस्ट के ऊपर ख़तरा, हर गलती जो है
وہ اس پوری کہانی کا دی اینڈ کر سکتی ہے۔ سیزر بوس گاڑی کا رخ گمبور ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ وہاں سبھاش چندر بوس، محمد ضیاء الدین گاڑی سے اترتے ہیں اور جو ٹرین نارتھ ویسٹ کی طرف جا رہی ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو برٹش جو گارڈز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بوس اپنے گھر کے اندر ہی ہیں، کھانے ان کے کمرے کے باہر رکھے جا رہے ہیں۔ وہ جو خاموشی انہوں نے اختیار کی تھی، آئسولیشن، اس نے ڈیلے کر دیا کہ برٹش کو پتہ لگے کہ بوس غائب ہو گئے ہیں۔ بائی دا ٹائم الارم ریز ہوا تو تقریباً آدھا انڈیا بوس کراس کر چکے تھے، مگر ان کے اس اسکیپ کو فالو کرنے سے پہلے سمجھے کہ یہ جو شخص تھا سبھاش چندر بوس، اس نے اپنا گھر، اپنی فیملی اور سیفٹی آف آرڈنری پولیٹیکل لائف کیوں چھوڑی۔ سبھاش چندر بوس born in 1897 کٹک into a large prosperous بنگالی فیملی۔ ان کے فادر جنک ناتھ بوس سکسیسفل لائر تھے، وکیل تھے۔ ون آف 14 چلڈرن، یعنی ان کے 13 اور بہن بھائی تھے۔ نیچرلی کوئی لاؤڈ آدمی نہیں تھے، تھریٹیکل نہیں تھے، سیریس بندے تھے، ریزرو تھے بچپن سے ہی، اور انٹروسپیکٹیو کہا جاتا تھا ان کو بچپن میں ہی جب وہ چھوٹے تھے۔ ہی واز ڈرون ٹورڈ سوامی وویکانندا، اسپریچول ڈسپلن اینڈ دی آئیڈیا کہ زندگی کو ایک بڑے مقصد کے لیے ڈیووٹ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کلکتہ میں پڑھائی کی، اس کے بعد وہ یورپ چلے گئے پڑھائی کرنے، اور فائنلی وہاں پہ ہی پاس دا انڈین سول سروس ایگزامینیشن، آئی سی ایس انہوں نے پاس کیا ڈسٹنکشن سے۔ یہ جو آئی سی ایس ہے اس زمانے میں ریپرزینٹ کرتا تھا سیکیورٹی، پریسٹیج اینڈ انٹری انٹو دا موسٹ پاورفل ایڈمنسٹریٹو سروس جو کسی بھی انڈین کو اویلیبل تھی انڈر دا برٹش رول۔ مگر انہوں نے ریزائن کر دیا آئی سی ایس سے بیفور فارملی جوائننگ۔ جس ایمپائر کو وہ اوور تھرو کرنا چاہتے تھے اس کو وہ سرو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو کہانی تھی 1941 کے اسکیپ کی، برٹش سرویلنس کی، اس سے پہلے ایک پیٹرن ان کی بوس کی زندگی میں آلریڈی بن گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جہاں بھی سیکیورٹی اور کنوکشن آمنے سامنے کھڑی ہوں گی ان کی زندگی میں، بوس نے ہمیشہ کنوکشن کو چوز کیا۔ گمبو ریلوے اسٹیشن سے پشاور کی طرف رواں دواں ہیں بوس۔ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP، ون آف دا موسٹ ہیویلی مانیٹرڈ ریجن ان دا برٹش ایمپائر، ایک ایسا علاقہ جہاں پہ انڈر گراؤنڈ نیٹورکس تھے، ریولوشنری پھرتے تھے، انٹیلیجنس ایجنٹس سے بھرا ہوا تھا۔ بوس کو اب مدد کی ضرورت تھی، اور مدد آئی فرام این انڈین نیشنلسٹ انکلوڈنگ میاں اکبر شاہ اینڈ بھگت رام تلوار۔ بھگت رام تلوار انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے، ایک ایسا شخص جو کمپیٹنگ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، اور آج بھی ان کی جو لائلٹی تھی اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ مگر 1941 میں یہ بندہ جو ہے وہ سبھاش چندر بوس کا گائیڈ تھا۔ ڈسگائز انڈر فالس آئیڈینٹی، سبھاش چندر بوس کراسز برٹش انڈیا انٹو افغانستان، کابل پہنچ جاتے ہیں۔ وہ انڈیا سے بھاگنا آزادی نہیں تھی، بوس کو اب آگے کا رستہ چاہیے تھا۔ انہوں نے سوویت یونین سے کوشش کی کہ مدد مانگی جائے، سوویت یونین نے کوئی خاص انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اٹیلینز کو اپروچ کیا، جرمنز کو اپروچ کیا۔ کچھ ہفتے کے بعد جو ایکسس ڈپلومیٹک ہیلپ ہے وہ جعلی پیپرز کے ذریعے آئی، اور بوس ٹریول کرتے ہیں تھرو سوویت ٹیریٹری انٹو جرمنی۔ 1941 سبھاش چندر بوس ریچز برلن۔ برٹش ایمپائر سے وہ بھاگے اور سیدھا نازی جرمنی کے اندر چلے گئے۔ جو انڈین نیشنلسٹ تھے اس زمانے کے، ایڈولف ہٹلر ریپرزینٹ کرتا تھا ایک ڈسٹنٹ یورپین ڈکٹیٹرشپ، مگر بوس کے لیے جرمنی ریپرزینٹ کرتا تھا برٹنز موسٹ پاورفل اینمی۔ انہوں نے کانٹیننٹس کو کراس کیا، ایک ایسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلے گئے جس کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور ایسی گورنمنٹ جس کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ انڈینز جو ہیں وہ ریشلی انفیریئر ہیں، اور ایک ایسی جنگ جس کا کوئی تعلق نہیں تھا انڈین فریڈم سے۔ بوس یہ بلیو کرتے تھے کہ جرمنی کی مدد سے انڈیا کو لبریٹ کرایا جا سکتا ہے۔ جرمنی یہ سمجھتا تھا کہ بوس کی مدد سے برٹن کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ دونوں سائڈیں ایک ایسی ریلیشن شپ کے اندر تھیں کہ دونوں کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کا مکمل ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ سبھاش چندر بوس عجیب و غریب بات ہے کہ ایمپائر سے بھاگے، اور ان کو اب سمجھ آنے والا تھا کہ ایک اور ایمپائر سے مدد مانگنے کی قیمت کیا ہے۔ جرمنی سے پہلے INA، انڈین نیشنل آرمی سے پہلے، انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پولیٹیکل جنگ لڑ لی تھی، برٹش کے اگینسٹ نہیں بلکہ لیڈرشپ آف دا انڈین نیشنل کانگریس کے اگینسٹ۔ 1930 میں بوس ایک انتہائی پاپولر ینگ لیڈر تھے انڈیا کے اندر۔
انہوں نے کئی سال جیل میں گزارے تھے. انہوں نے چتر رنجن داس کے نیچے کام کیا تھا. انہوں نے اسٹوڈنٹس کو آرگنائز کیا تھا, ورکرز کو, کانگریس والنٹیئرس کو آرگنائز کیا تھا. وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ہندوستان کو مکمل آزادی ملنی چاہیے. وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ ایسی ہو آزاد ہندوستان کے اندر, جب برٹش رول جائے تو وہ دنیا کا ایک ڈیولپ ملک بن جائے. 1938 میں بوس کو الیکٹ کر دیا جاتا ہے ایز پریزیڈنٹ آف دا انڈین نیشنل کانگریس ایٹ ہری پورہ سیشن. کانگریس لارجسٹ پولیٹیکل موومنٹ ان انڈیا, اور جو کانگریس کا پریزیڈنٹ ہے وہ اس اسٹرگل کے سینٹر پہ ہے جو برٹش راج کے اگینسٹ لڑی جا رہی ہے. بوس نے یہ جو پوزیشن تھی ایز پریزیڈنٹ آف دا انڈین نیشنل کانگریس, انہوں نے ایک اور ویژن دینے کی کوشش کی آزادی کا. گاندھی جی کے لیے یہ جو انڈیپینڈنس تھی, اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ برٹش ہندوستان سے چلے جائیں. اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ہندوستان آزادی حاصل کرتا کیسے ہے, اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو سوسائٹی آزاد ہندوستان کے اندر بنے گی اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. بوس رسپیکٹ کرتے تھے گاندھی جی کو, مگر یہ بلیو کرتے تھے کہ مورل پریشر کے ساتھ ایمپائرز کو نہیں ہرایا جا سکتا. وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ برٹن صرف اس صورت میں انڈیا سے جائے گا جب کاسٹ انڈیا کو چلانے کی اتنی زیادہ ہو جائے گی, انبیریبل ہو جائے گی, کہ برٹش کو انگریز کو بھاگنا ہی پڑے گا. 1938 میں یورپ جنگ کی طرف موو کر رہا تھا, جرمنی ٹرانسفارم ہو رہا تھا, مسولینی اٹلی کے اوپر حکومت کر رہا تھا, جاپان اکراس ایشیا ایکسپینڈ کر رہا تھا, برٹن تیار تھا فار اے وار. بوس اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ اگر ایمپائر کرائسس میں ہے تو ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکتا ہے. انہوں نے کانگریس کو یہ کہا کہ برٹش راج کو ڈیڈ لائن دے دیں. برٹش راج نے آزادی ریفیوز کر دی. جو آئیڈیاز کا کانفلکٹ تھا سبھاش چندر بوس اور گاندھی جی کے بیچ میں, وہ اب اسٹریٹجی کے بارے میں نہیں تھا, اب وہ آزادی کس طرح حاصل کی جائے گی اس کے بارے میں تھا. 1939 بوس ساٹ another term ایز کانگریس پریزیڈنٹ. اس دفعہ گاندھی جی نے ان کو اپوز کیا, اور ان کے خلاف جس کو کھڑا کیا گیا ان کا نام تھا پیتا بھی سیترامایا. یہ الیکشن جو تھا یہ ٹیسٹ تھا گاندھی جی کی اتھارٹی کا. بوس ریپرزینٹ کرتے تھے ملیٹنسی کو, پلاننگ کو, ایک مضبوط اسٹیٹ کو, امیڈیٹ کانفنٹریشن برٹش کے ساتھ. سیترامایا ریپرزینٹ کرتے تھے کنٹینیویشن آف گاندھی جیز لیڈرشپ. ووٹ کو جب کاؤنٹ کیا گیا سبھاش چندر بوس ایک دفعہ پھر جیت گئے. انہوں نے چیلنج کیا دا موسٹ پاورفل مورل لیڈر ان انڈیا کو, اور اس کے پریفرڈ کینڈیڈیٹ کو ہرا دیا. گاندھی جی نے جو رسپونڈ کیا اس جیت کو, انہوں نے صرف ایک لائن کی. انہوں نے یہ کہا کہ سیترامایا کی جو ہار ہے یہ میری ہار ہے. اور بیلٹ کے کاؤنٹ ہونے کے بعد کانگریس کا پریزیڈنٹ جو ونر تھا وہ سبھاش چندر بوس تھے, مگر جو آرگنائزیشن تھی کانگریس کی اٹ ایموشنلی بلانگڈ ٹو گاندھی جی. سینئر کانگریس لیڈرز گاندھی جی کے لائل تھے. جو ورکنگ کمیٹی جس نے ریفیوز کر دیا کہ اپنے بوس کے نیچے کام نہیں کرنا, ورکنگ کمیٹی کے بغیر کانگریس پریزیڈنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. بوس کرسی تک پہنچ گئے تھے, مگر جو کانفیڈنس آف دا موومنٹ تھا اس کو کنٹرول نہیں کرتے تھے. تریپوری کے جو سیشن تھا کانگریس کا, اس میں یہ جو کرائسس ہے اس کی پیک ہوگی. بوس نے اس سیشن کو جب اٹینڈ کیا, کہا جاتا ہے کہ انتہائی زیادہ بیمار تھے, اسٹریچر پہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو لے کر آیا گیا. ایک ریزولوشن تھا جس میں ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ٹو اپوائنٹ اے ورکنگ کمیٹی انجوائنگ گاندھی جیز کانفیڈینس, مگر گاندھی جی ریفیوز ٹو پرووائڈ ہم ود دا ٹیم. اور اب جو ان کے اختلاف تھے دے رین ٹو ڈیپ بیکاز بوس ہیڈ ڈیفیٹڈ گاندھی جیز کینڈیڈیٹ بٹ ہی ہیڈ ناٹ ڈیفیٹڈ گاندھی جی. ایک اور انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ کے لیڈر جواہر لال نہرو, سبھاش چندر بوس کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, گاندھی جی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ دونوں ایڈمائر کرتے تھے سوشلزم کو, دونوں چاہتے تھے انڈسٹریلائزیشن ہو, دونوں چاہتے تھے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو, دونوں کنزرویٹو پالیٹکس کے خلاف تھے. دونوں کا خیال تھا کہ انڈیا کو کمپلیٹ انڈیپینڈنس کی ضرورت ہے, مگر دونوں کے بیچ میں جو آئیڈیاز تھے دے ور سیپریٹڈ بائی گاندھی جی. بوس نے کہا کہ جو ان کا ملیٹنٹ سٹینڈ ہے اس کو جواہر لال نہرو جو ہیں وہ اس سے اگری کریں, مگر نہرو ریفیوزڈ. ان کا یہ خیال تھا کہ پولیٹیکل کنفنٹریشن کے اندر تبدیل کر دیا ہے کانگریس کو سبھاش چندر بوس نے. نہرو یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو فیشزم ہے وہ صرف برٹن کا دشمن نہیں ہے, فیشزم خود اپنے اندر ایک خطرناک سوچ ہے. یعنی جس لائن کو کراس کرنے کو بوس کہہ رہے تھے نہرو کو, وہ لائن وہ کراس کرنا نہیں چاہتے تھے. ایک اور سٹرگل چل رہی تھی انڈیا کے بیچ میں, ریلیشن شپ بٹوین انڈین نیشنل کانگریس اینڈ مسلم لیگ جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو رہا تھا. اس میں
محمد علی جناح صاحب یہ چاہتے تھے کہ کانگریس ریکگنائز کرے لیگ جو ہے مسلم لیگ وہ واحد پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو ہے انڈین مسلمز کی. کانگریس ریفیوز کر رہی تھی. وہ یہ کہتی تھی کانگریس کہ وہ تمام انڈیا کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے ریگارڈلیس آف ریلیجن. بوس بھی یہی سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے اندر پولیٹیکل نیشنز مختلف ضرور رہتی ہیں مگر انڈیا جب آزاد ہوگا تو ایک یونائٹڈ انڈیا ہوگا, ایک اس کی آرمی ہوگی, ایک سینٹرل اتھارٹی ہوگی, ایک اس کی نیشنل آئیڈینٹی ہوگی. مسلم ہندو سکھ ایک ہی جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں گے. مگر یہ جو ان کا آئیڈیا تھا, جو کانسٹیٹیوشنل سوال تھا جناح صاحب کا, اس کا جواب نہیں دیتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ سینٹرلائزڈ انڈیپینڈنٹ انڈیا کے اندر مسلمز کو کون ریپرزینٹ کرے گا پولیٹیکلی, کیونکہ اگر ایک پرماننٹ ہندو میجورٹی ہے ایک اسٹیٹ کے اندر اور ڈیموکریسی ہے تو پھر کبھی بھی مسلمز کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن مین سٹریم نہیں ہوگی. بوس یہ کہتے تھے کہ کامن پرپز اگر ہے ایک قوم کا ایک ملک کے اندر تو وہ کمیونل ڈویژن کو اوورٹیک کر سکتا ہے. جناح صاحب یہ بلیو کرتے تھے کہ پولیٹیکل سیکیورٹی ڈپینڈ نہیں کر سکتی صرف گڈ ول کے اوپر. فارمل ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ نیشن, لاہور ریزولوشن مارچ 1940, مگر وہ ڈیوائیڈ پہلے سے ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھی. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بوس نے کبھی بھی ایک کنونسنگ کانسٹیٹیوشنل آنسر نہیں دیا جو مسلم لیگ پوچھ رہی تھی. ایک طرف بوس لڑ رہے تھے گاندھی جی سے کہ انڈیا اپنی آزادی کیسے حاصل کرتا ہے. جناح صاحب چیلنج کر رہے تھے کانگریس کو اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سمجھے کہ انڈیا اس وقت کا ایکچولی ہے کیا. مگر یہ جو جھگڑا ہے کانگریس اور مسلم لیگ کا, اس کے سیٹل ہونے سے پہلے مین سٹریم پالیٹکس سے الگ ہو گئے تھے سبھاش چندر بوس. اپریل 1939 سبھاش چندر بوس ریزائنز ایز کانگریس پریزیڈنٹ. اس کے فوراً بعد وہ کوشش کرتے ہیں فارورڈ بلاک بناتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیفٹ ونگ اور ملیٹنٹ ہیں کانگریس میں ان کو جمع ہو جانا چاہیے, مگر ان کی انفلوئنس کمزور ہو گئی تھی اور جو لیسن تھا تریپوری کا وہ ان کے ساتھ تھا. الیکشنز کافی نہیں تھے, آفس بھی کافی نہیں تھا, پاپولیرٹی بھی کافی نہیں تھے. اب وہ بلیو یہ کرتے تھے کہ کانگریس وہ رستہ نہیں ہے جس رستے پہ وہ چلنا چاہتے ہیں. اور فائنلی سپٹمبر آف 1939 برٹن ڈکلیئرز وار آن جرمنی, دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. برٹن نے اعلان کر دیا کہ انڈیا بھی اب جنگ کی حالت میں ہے. وہ جو لمحہ تھا جو بوس کو جس کا ڈر تھا وہ آ گیا تھا اور اب برٹن اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا. ایمپائر ایکسپوز ہو گئی تھی. کانگریس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ برٹن یہ کہہ رہا ہے کہ اب انڈیا بھی جنگ کی حالت کے اندر ہے. بوس یہ کہتے تھے کہ اب ایکشن کی ضرورت ہے, امیجیٹ ایکشن, ماس ریزسٹنس کی جائے. انڈیا انگریز سامراج کی جنگ کیوں لڑے, مگر کانگریس نے کہا کہ ہم آپ کو فالو نہیں کریں گے. اور مسلم لیگ آلریڈی اپنے سیپریٹ پولیٹیکل فیوچر کی بات کر رہی تھی. تو بوس اب نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے, تو انہوں نے کانگریس کے بیونڈ دیکھنا شروع کیا, کانسٹیٹیوشنل نیگوشیشن کے بیونڈ دیکھنا شروع کیا. اب بوس ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کی تلاش میں نہیں تھے, ایک فوج کی تلاش میں تھے. 1941 اپریل سبھاش چندر بوس ارائیوز ان برلن. برٹش سرویلنس سے بھاگ کے افغانستان, سوویت ٹیریٹری سے بھاگ کے نازی جرمنی کے اندر. لاجک ان کی بڑی سمپل تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. جرمنی چونکہ برٹن سے فائٹ کر رہا تھا تو اب جرمنی مدد کرے گا انڈیا کو آزاد کرانے میں, مگر جرمنی جو ہے وہ لبریٹنگ کالونیز کے اندر اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. وہ اپنی ایمپائر بنانے کے چکر میں تھے. نازی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ہر انسان ایک ریشل ہائرارکی کے اندر رہتا ہے. ہٹلر آلریڈی یہ لکھ چکے تھے کہ جو انڈینز ہیں وہ اپنے آپ کو خود چلانے کے قابل نہیں ہے. اس کے باوجود سبھاش چندر بوس نے بر اعظموں کو کراس کیا ٹو آسک ہز گورنمنٹ فار ہیلپ. برلن پہنچ کے سبھاش چندر بوس اسٹیبلش کرتے ہیں فری انڈیا سینٹر اور وہ براڈ کاسٹ شروع کر دیتے ہیں ریڈیو پہ, آزاد ہند ریڈیو. ان کے جو ریڈیو پروگرامز تھے وہ برٹش انڈیا کے اندر بھی سنے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں انڈینز کو کہ برٹن جو ہے وہ ونریبل ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمپائر کو ہرایا جا سکتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہزاروں فوجی ہندوستانی برٹش آرمی میں لڑے ان کو کیپچر کر لیا گیا نارتھ افریقہ کی کیمپین کے اندر. ان لوگوں کا نہ جھگڑا ہے کسی سے, اس کے باوجود وہ انگریز کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہندوستانی برٹش آرمی کے سولجرز ہیں ان کو جمع کر کے ایک لبریشن فورس بنائی جا سکتی ہے, دا انڈین لیجن. اس فورس کو جو برٹش انڈین آرمی کے جو قیدی تھے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اس خواب کے ساتھ کہ ایک دن یہ انڈیا کے اوپر مارچ کریں گے, انگریز کو مار بھگائیں گے.
बोस ये चाहते थे कि इंडियन आर्मी लड़े ब्रिटिश आर्मी से इंडिया की लिबरेशन के लिए। जर्मनी ये चाहता था कि एक ऐसा इंडियन यूनिट हो उसके पास भी जो ब्रिटेन को कमज़ोर करे। वेपन्स जर्मनी से आ रहे हैं, स्ट्रेटजी जर्मनी से आ रही है, ताकत भी जर्मनी के पास है। बोस को ये पता था कि हिटलर इंसल्ट कर चुके हैं इंडियंस की ऑलरेडी। उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन भी रेज की, मगर वो रिलेशनशिप जो उनकी थी जर्मनी के साथ उसको अबैंडन नहीं किया। देखिए, ब्रिटेन और वेस्ट हमेशा डेमोक्रेसी की बात करता था, मगर वो इंडिया को उसकी आज़ादी डिनाई करता रहा। तो हिपोक्रेसी जो है वो बिल्कुल ठीक थी, मगर हिपोक्रेसी जो ब्रिटिश की थी इसका ये मतलब नहीं था कि नाज़ी जर्मनी अब लिबरेटिंग पावर बन जाएगा। ये डिलेमा बोस के कंधों पे था। बोस ने कोशिश की कि जर्मनी रिकग्नाइज कर ले इंडियन इंडिपेंडेंस को, मिलिट्री सपोर्ट दे। जर्मनी ने कहा कि हम मदद करेंगे, मगर सेंट्रल नहीं है इंडिया हमारे प्लान्स के अंदर। उसके बाद जर्मनी ने इन्वेड कर दिया सोवियत यूनियन को, और जो जर्मनी से लैंड का रास्ता था इंडिया तक, उसके अंदर जंग छिड़ गई। और फाइनली मई ऑफ 1942 कंट्रोवर्शियल मोमेंट, सुभाष चंद्र बोस फाइनली मीट्स एडोल्फ हिटलर। कंट्रोवर्शियल मोमेंट है उनकी ज़िंदगी का। सपोर्टर्स ये कहते हैं कि कॉलोनाइज लीडर कन्फ्रंट कर रहा था एक वर्ल्ड ताकत को। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एक लीडर को इतने हद तक नहीं चला जाना चाहिए कि वो इस किस्म के लीडर से मुलाकात करे। जो भी बात हुई इस मीटिंग के अंदर कोई ख़ास अचीव नहीं हुआ। जर्मनी बोस को ब्रिटेन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, मगर वो इंडियन फ्रीडम का कोई बहुत बड़ा हामी शायद नहीं था। और इन्हीं दिनों में एक और ताकत सामने उभर के आ रही थी। वो ताकत थी एशिया से। उस ताकत का नाम था जापान। दिसंबर ऑफ 1941 जापान एंटर्स द वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। लाइटनिंग तेज़ी से जापान की फोर्सेस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर गई। हांगकांग, उसके बाद मले, और उसके बाद फाइनली सिंगापुर फेल। हज़ारों इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के जो इन एरियाज़ को डिफेंड करते थे, अब वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए थे। फ़र्क ये था जर्मनी और जापान का कि जापान खासा करीब था इंडिया से, और एक ऑलरेडी इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे बननी शुरू हो गई थी। बर्लिन ने सुभाष चंद्र बोस को एक माइक्रोफोन दिया, और सिंगापुर में उनको एक आर्मी मिलने जा रही थी। यूरोप चलने से पहले एक और ज़िंदगी का रुख सुभाष चंद्र बोस की। जिन सालों में बाहर थे उनकी एक रिलेशनशिप थी विद एन ऑस्ट्रियन वुमन नेम्ड एमिली श्नेकेल। 1942 तक आते आते उनकी एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा गया अनीता बोस। वो इन्फेंट थी जब बोस प्रिपेयर्ड टू लीव। कोई सेफ रूट नहीं था इनको उनकी फैमिली को ले जाने का जो वो आगे करने जा रहे थे। कोई सर्टेनिटी भी नहीं थी कि अब वो जो करने जा रहे हैं उसमें वो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। एक ऐसा शख्स जिसने इंडियंस को ये कहा कि नेशन उनकी ज़ात से पहले है, अब उसने अपनी फैमिली के साथ भी वही चॉइस की, बेटी को छोड़ा, बीवी को छोड़ा। लाखों लोग बाद में सुभाष चंद्र बोस नेताजी को उनकी आवाज़, उनकी यूनिफॉर्म और उनके स्लोगन से पहचानते हैं। उनकी जो बेटी है अनीता बोस, वो उनको सिर्फ तारीख की किताबों से पहचानती है। फरवरी ऑफ 1943 अमेजिंग मोमेंट, सुभाष चंद्र बोस बोर्ड करते हैं जर्मन सबमरीन U-180। उनके साथ ट्रैवल कर रहे आबिद हसन, उनके क्लोजेस्ट एडवाइज़र। वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हैं, वो अफ्रीका के गिर्द घूमते हैं और इंडियन ओशन के अंदर दाखिल होते हैं। मेडागास्कर के जजीरे के करीब सुभाष चंद्र बोस और हसन को ट्रांसफ़र किया जाता है खुले समुंदर के अंदर फ्रॉम अ जर्मन सबमरीन टू अ जापानीज सबमरीन I-29। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जर्नी ऑफ द वॉर, क्योंकि आज भी ये करना डिफ़िकल्ट है मॉडर्न सबमरीन्स के साथ। आप सोचें कि 1940s के अंदर एक डीजल छोटी सी सबमरीन से एक और सबमरीन के अंदर 2 लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है खुले समुंदर के अंदर। ब्रिटिश इंडिया, अफगानिस्तान, जर्मनी और समुंदर के अंदर जापानीज़ कंट्रोल्ड एशिया के अंदर उनको ले जाया जा रहा है। इंडिया के वो करीब आ रहे हैं, मगर अब वो डिपेंडेंट और ज़्यादा होते जा रहे हैं फॉरेन पावर्स के। उनके पीछे एमिली और अनीता, उनके पीछे जर्मनी, मगर आगे उनके सिंगापुर। हज़ारों इंडियन प्रिजनर्स, एक ब्रोकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एक आर्मी जो इंतज़ार करी अपने लीडर का। जर्मनी ने मदद नहीं की इंडिया को आज़ाद कराने की। अब बोस जापान की तरफ देख रहे थे और इस वक्त उनका ख्याल था कि वो कमांड ले सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब साउथ ईस्ट एशिया पहुंचते तो इंडियन नेशनल आर्मी पहले से मौजूद होती है, मगर टूटी फूटी हालत में। स्टोरी इस तरह है कि जब जापान ने मले को दिसंबर ऑफ 1941 के अंदर इन्वेड किया तो जो ब्रिटिश डिफेंस थी वो कोलैप्स हो गई। इंडियन फोर्सेस जो थी
وہ برٹش ڈیفینسز کا بہت بڑا حصہ تھی. جب سنگاپور کو جاپان نے انویڈ کیا فیبری 1942 میں, اگین ہزاروں انڈین سولجرز بیکیم پرزنرز آف وار. ان سولجرز میں تھا ایک کیپٹن موہن سنگھ, سکھ آفیسر فرام پنجاب. جیپنیز جو انٹیلیجنس آفیسرز تھے انہوں نے موہن سنگھ کو آفر کیا ایک مختلف فیوچر. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہندوستانی لوگ انگریز سامراج کے لیے کیوں جنگ لڑ رہے ہیں, کیوں نہیں ایک انڈین آرمی بنا لو ان سولجرز کی جو موجود ہیں اور برٹش سے لڑنا شروع کر دو. موہن سنگھ نے آرگنائز کرنا شروع کر دیا سولجرز کو. اس فورس کو کہا جاتا تھا انڈین نیشنل آرمی. اس کو سپورٹ کرتی تھی انڈین انڈیپینڈنس لیگ, اور انڈین انڈیپینڈنس لیگ کے جو لیڈر تھے وہ ویٹرن ریولوشنری تھے, راش بہاری بوس. ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ بڑی ہسٹورک اپرچونٹی لگتی ہوگی ہے, برٹن ایشیا کے اندر ہار رہا تھا, انڈین سولجر جو برٹش کنٹرول کے باہر تھے اب وہ لبریٹ کرانے کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان کو, مگر جو کنٹرڈکشن ہے وہ عجیب و غریب ہے. موہن سنگھ انڈیپینڈنٹ انڈین آرمی چاہتا تھا جس کو ہندوستانی لیڈ کریں, انڈین لیڈ کریں, فائٹنگ اونلی فار انڈیا. جاپان یہ چاہتا تھا کہ پروپیگنڈا حاصل کیا جائے اس فورس کے ساتھ, انٹیلیجنس اور ملٹری سپورٹ اس کو دی جائے, مگر اتنی نہ دی جائے کہ یہ حاوی ہو جائے. موہن سنگھ یہ بلیو کرتا ہوا تھا کہ جاپان اسسٹ کرے انڈیا کو, اور جاپان یہ بلیو کرتا تھا کہ آئی این اے اسسٹ کر رہی ہے جاپان کو. جو فوج تھی یہ آئی این اے کی, ہر جو فوجی تھا مختلف وجہ تھی اس کی جوائن کرنے کی. کچھ کمیٹڈ نیشنلسٹ لوگ بھی تھے, کچھ کا یہ خیال تھا کہ اس فوج کے اندر داخل ہو کے ہم اپنے ملک کے اندر انڈیا کے اندر واپس جا سکتے ہیں. کچھ ایسے آفیسرز تھے جو جرائم پیشہ تھے, وہ کیپٹیوٹی سے بھاگ رہے تھے. موہن سنگھ ڈیمانڈیڈ مور ریکروٹس, ویپنز اینڈ انڈیپینڈنس. جاپان نے منع کر دیا, اور جب موہن سنگھ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ جو آئی این اے بنائی ہے میں نے, یہ تو ایک جیپنیز انسٹرومنٹ ہے, تو انہوں نے ریزسٹ کیا. جیپنیز فورسز نے ان کو اریسٹ کر لیا, اور 1942 تک آتے آتے اینڈ آف 1942 آئی این اے کولیپس ہو گئی. یہ وہ فورس تھی جس کو سبھاش چندر بوس انہیریٹ کرنے جا رہے تھے. یعنی آئی این اے کو سبھاش چندر بوس نے نہیں بنایا, مگر جب آئی این اے کی قیادت ان کو دی گئی تو ان کے پاس وہ ریپوٹیشن تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی. وہ نیشنل اسٹیچر کے لیڈر تھے, انڈیا میں کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے تھے. انہوں نے گاندھی جی کے پریفرڈ کینڈیڈیٹ کو الیکشنز کے اندر ہرایا تھا. برٹش کسٹڈی سے وہ بھاگے تھے, لیجنڈری کہانی. اس کے بعد وہ جرمنی گئے اور انہوں نے سمندروں کو کراس کر کے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا پہنچے تھے. فائنلی 1943 میں راش بہاری بوس ٹرانسفر کر دیتے ہیں لیڈرشپ انڈین انڈیپینڈنس لیگ کی ٹو سبھاش چندر بوس, اور یہاں سے سبھاش چندر بوس کو جو آئی این اے کے سولجرز تھے انہوں نے نیتا جی کہنا شروع کر دیا. آئی این اے کو بنانے کا کام شروع ہوا. جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا ان کا یہ خیال تھا کہ انڈیا کے لوگوں کی بنائی ہوئی آرمی جو ہے وہ انڈین نظر آنی چاہیے. تو آئی این اے کے پاس انڈیا کا جھنڈا بھی تھا, فلیگ تھا, انڈین آفیسرز اس کو کمانڈ کرتے تھے. سبھاش چندر بوس یہ چاہتے تھے کہ جب انڈیا کے اوپر جاپان حملہ کرے تو اس کی لیڈرشپ آئی این اے کے پاس ہو. پرابلم وہی تھا جس کی وجہ سے موہن سنگھ سائڈ لائن ہوا تھا. جاپان آرٹلری کو بھی کنٹرول کرتا تھا, پیسوں کو بھی کنٹرول کرتا تھا, سپلائیز کو بھی کنٹرول کرتا تھا, اور اسٹریٹجی کو بھی کنٹرول کرتا تھا. سبھاش چندر بوس نے آئی این اے کو آئیڈینٹی پرپس دیا, مگر وہ اس کو برابر نہیں کر سکے جیپنیز آرمی کے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹرانسفارم کر دیا ایک ڈیفیٹڈ فورس کو انٹو اے پولیٹیکل آرمی. انہوں نے اپنے جو سولجرز تھے اس کو کہا کہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے جیت کا, ڈسپلن, سیکریفائز اینڈ بلڈ. مگر انہوں نے یہ کہا کہ جس راستے پہ تم چلو گے اس میں مجھے اپنے سے آگے پاؤ گے. اور یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ آرمی کمپلیٹلی لائل تھی سبھاش چندر بوس کو. سبھاش چندر بوس خود انسپیکٹ کرتے تھے کیمپس کو, ہسپتالوں میں جاتے تھے, فوڈز اینڈ سپلائیز کو دیکھتے تھے, عام سپاہیوں سے بات کرتے تھے. جو یونیفارم تھا ان کا وہ ایسے لگتا تھا کہ ایک بہت بڑے کمانڈر ہیں. ان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ اس وجہ سے آتی تھی کہ لوگ ان کو بھی سفر ہوتے ہوئے دیکھتے تھے. فائنلی اکتوبر آف 1943 فارمیشن آف پروونشل گورنمنٹ آف فری انڈیا, آزاد ہند. آزاد ہند کا ایک جھنڈا تھا, ایک منسٹر تھا, ڈپلومیٹک ریکگنیشن تھی آزاد ہند کی جاپان سے, اینڈ سیورل ایکسس الائنڈ اسٹیٹس. اور ایک ایسی آرمی تھی جو انڈیپینڈنٹ انڈیا کے نام پہ جنگ لڑ رہی تھی, مگر اس آزاد ہند کی کوئی ٹیریٹری نہیں تھی, اور اس کا سروائیول ڈیپینڈ کرتا تھا جاپان پہ. مگر بوس کو یہ جو سمبل ہوتے ہیں نا طاقت کے, اس کی سمجھ تھی. بہت عرصے سے ہندوستانی یہ سمجھتے تھے کہ جو اتھارٹی وہ ہے جو برٹش یونیفارم کے اندر آتی ہے. تو انہوں نے اب دیکھا بوس کو ایک یونیفارم کے اندر ایز این انڈین کمانڈر,
تو ان کے ذہن میں خیال آ گیا کہ انڈیا اب فری ہے. آئی نے ریپرزینٹ کرتی تھی ایک ایسا انڈیا جو بوس بلیو کرتے تھے کہ ایگزسٹ کر سکتا ہے. اس کے اندر ہندو آفیسرز تھے, مسلم آفیسرز تھے, سکھ آفیسرز تھے, کرسچن آفیسرز تھے. شاہ نواز خان واز ون آف دا لیڈنگ کمانڈرز آف دی INA. محمد زمان کیانی ایک سینئر رسپانسبلٹی کی پوزیشن میں تھا. گرباز سنگھ ڈھلوں اور پریم کمار سہگل نیشنل سمبل بن گئے بعد میں. حبیب الرحمان اگین ویری کلوز ٹو سبھاش چندر بوس. عابد حسن جس نے زبان دی اس موومنٹ کو, اور کہا یہ جاتا ہے کہ عابد حسن اور بوس نے مل کے انڈیا کو وہ نعرہ دیا جو آج بھی سنائی دیتا ہے, اور وہ نعرہ تھا جے ہند. ایک مذہب کے لیے اس کو ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا, ایک صوبے کے لیے, ایک زبان کے لیے نہیں, انڈیا کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. ویسے INA کے اندر جو ریلیجیس آئیڈینٹی تھی وہ ختم نہیں ہوئی, مگر بوس یہ کہتے تھے کہ یہ ڈٹرمن نہیں کرے گی کہ کمانڈ کون کرے گا. مسلم آفیسر ہندو اور سکھ ریجیمنٹ کے اوپر لیڈ کر کمانڈ کر سکتا ہے, سکھ آفیسر مسلم ریجیمنٹ کو کمانڈ کر سکتا ہے. یعنی ایک شیئرڈ سرکل, ایک آرمی, نیشنل پرپس. بوس کے پاس ایک آرمی تھی, ایک نیشنل پرپس تھا. اب سوال یہ تھا کہ فوج اور اس کی یونٹی کا ایک پورے ملک کو یونائٹڈ کر سکتی ہے, متحد کر سکتی ہے کہ نہیں. انٹرسٹنگلی بوس یہ بھی چاہتے تھے کہ جو انڈین عورتیں ہیں, خواتین ہیں, وہ بھی ویزیبل پارٹیسپینٹس ہوں اسٹرگل کے اندر. سو انڈر ڈاکٹر لکشمی سوامی ناتھن INA نے کریٹ کی ایک ریجیمنٹ جس کا نام تھا رانی آف جھانسی ریجیمنٹ. خواتین ٹرین کرتی تھیں یونیفارم میں, ملٹری ڈسپلن کے اندر رہتی تھیں, پریپیئرڈ فار سروس. یہ جو ریجیمنٹ تھی رانی آف جھانسی ریجیمنٹ, یہ کوئی میجر بیٹل فیلڈ فورس نہیں تھی, مگر بعد میں یہ لیجنڈ بن گئی انڈیا میں. اس کی صرف ایگزسٹنس کے بارے میں سوچیں کہ 1940s میں جو اس فورس کی ایگزسٹنس تھی, ریولوشنری آئیڈیا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ اسٹرگل کے اندر ایز سپورٹر نہیں شامل بلکہ ایز سولجرز شامل ہیں. INA ویسے ایک مکسچر تھی ریئلٹی کا بھی اور سمبلزم کا. ایک گورنمنٹ جس کے پاس پاور لمیٹڈ سی تھی, ڈپینڈ کرتی تھی جیپنیز فورسز کے اوپر. مگر سمبلز میٹر کرتے ہیں, وہ اس لیے میٹر کرتے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو انڈین رہتے تھے, اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیٹ پاسبل ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ آرمی بھی اس اسٹیٹ کی پاسبل ہے, وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اب آزاد انڈیا پاسبل ہے. سبھاش چندر بوس نیتا جی نے اس تمام چیزوں کو اکٹھا کیا, اس بلیف کو, اور اس کو ایک نعرے کے اندر, ایک کمانڈ کے اندر تبدیل کر دیا, اور وہ تھا دلی چلو, مارچ ٹو ڈیلی. ان کا ایک نعرہ اکثر کوٹ کیا جاتا ہے, وہ یہ تھا کہ مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا. ایک طرف انڈیا کے اندر جو موومنٹ چل رہی تھی وہ بھی آزادی کی بات کرتی تھی, سبھاش چندر بوس بھی آزادی کی بات کرتے تھے, جدوجہد دونوں کر رہے تھے مگر مختلف طریقے سے. INA اور اس کی کہانی سے سمبل نہیں تھی. INA کو اب ضرورت تھی کہ وہ جیپنیز آرمی کے ساتھ مل کے ہندوستان میں انٹر ہو, ہندوستان کو آزادی دلائے. جیپنیز فورسز آفینسو تھرو برما کرنے کا سوچ رہی تھی. سبھاش چندر بوس یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو آفینسو ہوگا جاپان کا اگینسٹ برٹش انڈیا, اس کو لیڈ INA کو کرنا چاہیے. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جب INA کے سولجر داخل ہوں گے ہندوستان میں تو برٹش آرمی کے جو ہندوستانی سولجرز ہیں وہ ڈیفیکٹ کریں گے, جو پاپولیشن ہے انڈیا کی وہ ظاہر رائز کرے گی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ برٹش انڈیا بیچ میں سے کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا. پہلی دفعہ سبھاش چندر بوس اور ان کی فوج کا یہ خیال تھا کہ انڈیا اب اوپن گراؤنڈ ہے. نیتا جی ہیڈ بلٹ این آرمی. اب اس بات کا ٹیسٹ تھا کہ کیا بلیف جنگ کے میدان کو سروائیو کر سکتی ہے کہ نہیں. ارلی 1944 اب وہ دن آ رہا تھا, جیپنیز فورسز برما سے انڈیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی. ایمبیشیس پلان تھا, 2 شہر کیپچر کریں, امپھال اور کوہیما, الائڈ سپلائیز کو بند کر دیں, برٹش کنٹرول جو نارتھ ایسٹ انڈیا میں ہے اس کو ختم کر دیں, اور کوئی بڑی موومنٹ کو ٹریگر کر دیں. بوس یہ بلیو کرتے تھے کہ جس وقت آزاد ہندوستان آرمی انڈیا میں انٹر ہوگی تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. ایک سلوگن, ایک نعرے کے نیچے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ دلی چلو. مگر جو روڈ ٹو ڈیلی تھا, دلی کا رستہ پہاڑوں سے, جنگلوں سے اور مانسون بارش کے بیچ میں سے گزرتا تھا. ون آف دا موسٹ ڈینجرس اینڈ ڈیفیکلٹ بیٹل فیلڈز آف دا سیکنڈ ورلڈ وار. آفینسو اسٹارٹ ہوا مارچ آف 1944 میں. جیپنیز فورسز نے موو کیا تیزی سے امپھال اور کوہیما کی طرف. INA کی یونٹس اس کے ساتھ ایڈوانس کر رہے تھے. موئیرنگ ان منی پور, flag of the آزاد ہند were raised on Indian
टेरिटरी। पहली दफ़ा आज़ाद हिंद का झंडा हिंदुस्तान के एक इलाके के ऊपर लहराया गया। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूवमेंट होगा ज़ाहिर INA के लिए। जो आर्मी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, अब वो इंडिया के अंदर दाखिल हो चुकी थी। ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया कि ये लोग जो है INA गद्दार है, ट्रेटर्स हैं। मगर मोइरंग जो है एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी, क्योंकि जो रियलिटी थी मिलिट्री कैंपेन की इससे ज़्यादा हार्श भी थी और डिफ़िकल्ट भी थी। जापानीज़ फोर्सेस का ख्याल था कि अम्फाल जो है जल्दी से गिर जाएगा ब्रिटिश फोर्सेस को, जिस तरह सिंगापुर में हराया हम इंडिया में भी हरा लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। एलाइड फोर्सेस हेल्ड देयर पोजीशंस। इंडियन जो फोर्सेस थी, ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस, उनको राशन मिल रहे थे, मेडिसिन मिल रही थी, वेपन्स मिल रहे थे, और ऊपर से जो RAF थी, जो एयरफोर्स थी, वो भी उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। INA और जापानीज़ फोर्सेस के पास कोई कंपेरेबल सप्लाई सिस्टम नहीं था। उनकी जो सप्लाई लाइन्स थी वो जंगलों के थ्रू, पहाड़ों के थ्रू आती थी। उसका बारिशें शुरू हो गई, जहाँ पे सड़क थी वहाँ पे कीचड़ बन गया, रिवर्स फ्लड हो गए, ट्रांसपोर्ट जो जानवर कर रहे थे वो मरना शुरू हो गए, खाना ख़त्म हो गया और बीमारी फैल गई। अब जो INA के फ़ौजी थे वो अब फूल पत्ते खा के ज़िंदा थे। INA जंग के मैदान पे पहुंच गई थी, मगर वो कैंपेन को कंट्रोल ज़ाहिर नहीं करती थी। स्ट्रेटजी भी जापानीज़ थी, जहाज़ भी जापानीज़ थे, आर्टिलरी भी जापानीज़ थी, सप्लाई सिस्टम भी जापानीज़ था। और जहाँ पे ये सिस्टम फेल हो रहा था, बोस खाली बातें करके इसको नहीं ठीक कर सकते थे। ये लिमिट थी जापानीज़ और INA की अलाइंस की और बोस की अलाइंस की। उसके बाद जो ख्याल था सुभाष चंद्र बोस का कि इंडिया के अंदर से सिविलियन खड़े हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। उनका एक ख्याल था कि जो फ़ौजी हैं ब्रिटिश आर्मी के, इंडियन फ़ौजी, वो डिफेक्ट कर जाएंगे। कुछ आए भी, मगर ज़्यादातर जो है वो ब्रिटिश आर्मी के लॉयल रहे। इम्फाल डिड नॉट फॉल, कोहिमा डिड नॉट फॉल, जुलाई 1944 रिट्रीट। जो रास्ता INA को आगे इंडिया की तरफ लेकर आ रहा था, उस पे वापसी जो है इंतहाई ज़्यादा सफरिंग के साथ थी। जो वुंडेड सोल्जर्स थे, जो ज़ख्मी फ़ौजी थे, उनको पीछे छोड़ दिया गया। यूनिट्स टू यूनिट कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। कई लोग जंगल के अंदर ही ख़त्म हो गए। रानी ऑफ झांसी जो रेजिमेंट थी ख़वातीन की, उसको भी इस केओस के अंदर इवैक्यूएट कराना पड़ा। बोस कहा यह जाता है कि बिल्कुल विजिबल थे, नज़र आते थे। वो जो ज़ख्मी थे उनके पास भी जाते थे, डिसिप्लिन रखने की कोशिश करते थे और फ्यूचर की बातें भी करते थे। उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, करिश था, बहादुरी थी, बिल्कुल सही थी। मगर जो फेलियर था इस कैंपेन का, वो भी एक हकीकत था। उनको ये समझ आ गया इम्फाल में कि भाई सिर्फ इरादे से जो है वो लॉजिस्टिक्स को नहीं जीता जा सकता। सेक्रीफाइस करना खाने का नेमुल बदल नहीं होता। हर कन्वेंशनल मेजर के हिसाब से बोस की मूवमेंट फेल हो गई, मगर एक्चुअली उसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था वो अभी आना बाकी था। क्योंकि इस कैंपेन के बाद ब्रिटिश ने जब हरा दिया INA को जंगल के अंदर, उन्होंने फैसला किया कि इस आर्मी के जो सोल्जर्स को कैप्चर किया गया है उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। और इस मुकदमे की वजह से एक हारी हुई आर्मी को एक ऑडियंस मिल गई पूरे इंडिया के अंदर। 1945 में जंग कम्प्लीटली चेंज हो गई। जर्मनी सरेंडर हो गया, जापान सरेंडर हो गया, INA थक हार के स्कैटर हो गई, बर्मा के अंदर इधर उधर तितर बितर हो गई। बहुत सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया, बहुत सारे सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया गया। INA बोस की आर्मी फिनिश्ड एज अ मिलिट्री फोर्स। अगस्त 1945 जापान ने भी सरेंडर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। ऑफिशियल अकाउंट, गौर से सुनिए, ऑफिशियल अकाउंट ये है कि सुभाष चंद्र बोस साउथ ईस्ट एशिया से निकलते हैं ताकि स्ट्रगल को किसी और जगह से शुरू किया जाए। 18 अगस्त 1945 एक जापानीज एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। वो जहाज़ क्रैश हो जाता है टेक ऑफ के बाद फ्रॉम ताइहुकू, जो आज ताइवान में है। कहा यह जाता है कि बोस गॉट बर्न्ड, उनका जिस्म जल गया एंड ही रिपोर्टेडली डाइड, उनकी मौत वाक़ हो गई एक दिन के बाद एक मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर। हबीब और रहमान जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे वो सरवाइव कर गया और उन्होंने बाद में बयान दिया कि बोस की मौत इस तरह वाक़ हुई और उनकी बॉडी को क्रीमेट कर दिया। ये है जी ऑफिशियल अकाउंट। ये भी कहा गया कि उनकी एशेस को इवेंचुअली रेनकोकी टेम्पल टोक्यो के अंदर रख दिया गया। किसी बॉडी को इंडिया में वापस लेकर नहीं आया गया। कोई पब्लिक फ्यूनरल नहीं हुआ कि ये कहानी ख़त्म हो जाए। बहुत सारे उनके फॉलोअर्स ये कहते थे, आज भी कहते हैं, एक ऐसा शख्स जो ब्रिटिश को सारी उम्र चक्कर देता रहा, कॉन्टिनेंट्स को जिसने क्रॉस किया, समुद्रों को जिसने क्रॉस किया, वो एक आम से जहाज़ के क्रैश के अंदर कैसे ख़त्म हो सकता है। ब्रिटिश के लिए वैसे
ایک اور عجیب و غریب امیجیٹ پرابلم تھا، ہزاروں INA کے سولجرز ان کی کسٹڈی میں تھے. کلونیل گورنمنٹ، انگریز یہ کہتا تھا غدار ہیں یہ سارے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پہلے انڈین آرمی کے سولجرز تھے، برٹش انڈین آرمی کے، اب انہوں نے بادشاہ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں تو ان کو پبلکلی پروسیکیوٹ کریں گے لال قلعے میں دلی میں. 3 لوگوں کو برٹش راج نے چوز کیا ایز دا ڈیفینڈنٹ: شاہ نواز خان، پریم کمار سہگل اینڈ گرباش سنگھ ڈھلو. ایک مسلم، ایک ہندو، ایک سکھ. برٹش راج کا خیال تھا کہ ان کو غدار کے طور پہ پیش کیا جائے گا اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا. یہ جو مقدمہ تھا یہ سمبل بن گیا یونائٹڈ انڈیا کا جو بوس کا خواب تھا. پبلک سمپتھی پورے انڈیا کے اندر ریپڈلی بڑھ گئی، جگہ جگہ پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے. لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے ان لوگوں کی لیگل مدد کے لیے. لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی ان کو آزاد کریں. جو کانگریس اپوز کرتی تھی جرمنی کا الائنس بوس کے ساتھ، جو کانگریس اپوز کرتی تھی کہ بوس جاپان کے پاس گئے ہندوستان کی آزادی کے لیے، جو کانگریس اپوز کرتی تھی بوس کی ملٹری اسٹریٹجی کو، ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جو مقدمہ ہے INA کا، بوس کے فوجیوں کا، یہ اب ریپرزینٹ کرے گا انڈین فریڈم اسٹرگل کو. حیرت انگیز طور پہ جواہر لال نہرو نے بیرسٹر کا روپ پہنا اینڈ ہی واز پارٹ آف دا ڈیفینس ٹیم. امیج از کیریڈ ان ہسٹری. نہرو نے ریفیوز کیا ٹو فالو بوس آؤٹ آف کانگریس. اب وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے عدالت کے اندر بوس کے فوجیوں کو. بوس ہار گئے. کانگریس کو سمجھاتے کہ وہ ان کے رستے پہ چلیں. ان کے غائب ہونے کے بعد کانگریس اب ان کی لیگیسی کو اگنور نہیں کر سکتی تھی. برٹن نے کنوکشن سیکیور کر لی، یعنی برٹن نے ٹرائل کیا اور یہ قرار دے دیا کہ یہ غدار ہیں، مگر ان سینٹنسز کو اب انفورس نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اتنا زیادہ پریشر تھا کہ ایونچولی ان تینوں INA کے آفیسرز کو ریلیز کرنا پڑا. جو برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی ایفیکٹ اس ٹرائل کا، اس سے بالکل اپوزٹ افیکٹ ہوا. اب پورے انڈیا کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے اور بھی راستے ہیں، ان کا اصل دشمن ہے کون. اب جو خطرہ تھا وہ بیونڈ پبلک اوپینین تھا. دیکھیے برٹش راج شروع سے تقریباً 150-200 سال سے ڈپینڈ کرتا رہا انڈین فوجی کے اوپر، جس کو سپاہی کہا جاتا تھا. انڈین پولیس تھی، انڈین سیلرز تھے، انڈین آفیشلز تھے. کوئی بندہ کانگریس کا، مسلم لیگ کا کسی جلسے میں خطاب کر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں تھی برٹش راج کو، وہ سروائیو کر جاتی تھی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر اگر انڈین آرمی کی جو فوجی تھے وہ ڈیفیکٹ کرنا شروع ہو جائیں تو برٹش نے امیڈیٹلی کولیپس ہو جانا تھا. INA کا جو ٹرائل تھا اس کے اندر یہ ڈر ایگزیکٹلی ابھارا گیا. بہت سے لوگ جو بوس کی فوج کے خلاف انڈین آرمی سے لڑے تھے، اب ان کی سمپتی تھی INA کے ساتھ. فیبروری آف 1946 رائل نیوی کے جوانوں نے میوٹنی کر دی بامبے میں. ریوولٹ جو ہے وہ جہاز سے جہاز، شور ٹو شور پھیلتا گیا. میوٹنی کو ویسے سپریس کر دیا گیا. اب کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے لیڈر نہیں چاہتے تھے کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے، مگر جو وارننگ تھی وہ انمسٹیکیبل تھی. اب جو لائلٹی ہے انڈین آرمی کے ہندوستانی لوگوں کی، اس کے اوپر رلائے نہیں کر سکتی تھی برٹش راج. جو سولجرز تھے اس زمانے کے، وہ یہ کہتے تھے کہ آنریبل بات نہیں ہے اب انگریز کی فوج کے اندر کام کرنا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک فوجی جو برٹش آرمی کے اندر ہے، اگر وہ اپنے ملک کے لیے لڑے تو اس کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے. اب یہ جو فاؤنڈیشن تھی، بنیاد تھی راج کی، ہل کے رہ گئی تھی. یہ کہنا ویسے ٹھیک نہیں ہوگا کہ بوس اور INA نے برٹن کو فورس کیا کہ انڈیا سے چلے جائیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ویسے ہی برٹن کمزور ہو گیا تھا. کانگریس ڈیکیڈ سے ریزسٹنس کر رہا تھا برٹش راج کی. مسلم لیگ جو ڈیمانڈ کر رہی تھی، جو کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کر رہی تھی پاکستان کی، وہ بھی زور پکڑ گئی تھی. کمیونل وائلنس شروع ہو گیا تھا انڈیا کے اندر. پیسے ختم ہو گئے تھے برٹن کے پاس. پائر کے اوپر جو پریشر تھا کئی ڈائریکشن سے آ رہا تھا، مگر INA کا جو ٹرائل تھا اس نے ساری کہانی کے اندر ایک اور سوال پیدا کر دیا کہ کیا برٹن کی جو حکومت ہے اب وہ انڈینز کو ٹرسٹ کر سکتی ہے ٹو انفورس برٹش رول. اور اس کا جواب تھا کہ اب وہ یہ نہیں کر سکتی. ایمپائر کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. سبھاش چندر بوس کی کہانی انتہائی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. آرمی کے لیڈر کیمپین ہار گئے. ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ان کے بارے میں، وہ جہاز کے کریش میں مارے گئے. ڈیفیٹ میں، ہار کے اندر بھی INA نے وہ اچیو کیا جو وہ بیٹل فیلڈ میں نہیں کر سکتی تھی. INA انٹرڈ دی امیجنیشن آف انڈیا. آج بھی انڈیا اور پورا ساؤتھ ایشیا تلاش کرتا ہے نیتا جی کی
جو آفیشلی ڈائیڈ ان 1945، یا وہ شخص جس نے برٹش امپائر کو چکر دے دیا، کیا اس نے تاریخ کو بھی چکر دے دیا؟ بہت شکریہ.